السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بڑا زور کا جھٹکا لگا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نشست اور کم ہو گئی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ فدا محمد نشاط جو GBA-9 سکردو 3 سے 225 ووٹوں کی برتری سے جیتے تھے، وزیر محمد سلیم سے ان کو سپریم اپیلٹ کورٹ نے نااہل قرار دے دیا۔ ان کی نااہلی کی وجہ کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت عددی اعتبار سے کہاں کھڑی ہے، اور یہ ساری جو صورتحال بنی ہوئی ہے گلگت بلتستان میں، IPP جو ہے اس کی اہمیت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو ارکان اسمبلی ہیں GB کے، انہوں نے کل وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، اور کافی لمبی ملاقات ہوئی ہے، اور جس میں انہوں نے اپنے حلقوں کے مسائل اور باقی ساری صورتحال کے اوپر بات چیت کی ہے۔ اب یہ جو وہاں پر کیا کوئی کھچڑی پک رہی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی سموتھلی اپنی حکومت وہاں پر چلا پائے گی، اس ساری صورتحال کے اوپر آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو تفصیلات فراہم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ گلگت بلتستان میں جو GBA-9 ہے سکردو 3، وہاں پہ الیکشن ہوا۔ مقابلہ تھا فدا محمد نشاط پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے۔ اس سے پہلے 2015 میں وہ جیتے تھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ، اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے، اور وزیر محمد سلیم سے وہ 225 ووٹوں کی برتری سے فتح یاب ہوئے۔ لیکن جب کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے فدا محمد نشاط صاحب نے، تو ان کے کاغذات نامزدگی پہ اعتراض لگا، اور ریٹرننگ آفیسر نے وہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے بھی وہ فیصلہ برقرار رکھا، جس کے بعد فدا محمد نشاط جو ہے وہ چلے گئے چیف کورٹ، جو کہ ہائی کورٹ ہے کے برابر ہے گلگت بلتستان میں۔ انہوں نے وہاں پر ان کو مشروط طور پر اجازت دے دی گئی کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، جس کے بعد انہوں نے الیکشن لڑا۔ لیکن ان کے جو مخالف امیدوار تھے وہ چلے گئے سپریم اپیلٹ کورٹ میں، اور سپریم اپیلٹ کورٹ میں وہاں پر جب یہ ڈاکومنٹس وغیرہ جمع ہوئے تو یہ پتہ چلا، ان پہ الزام یہ ہے فدا محمد نشاط صاحب پہ کہ انہوں نے گلگت میں اور سکردو میں ان کی کچھ زمینیں ہیں جو انہوں نے کاغذات نامزدگی میں جمع نہیں کروائیں، اس میں ظاہر نہیں کی، ان کو خفیہ رکھا، اور جس کے باعث ان کو اس بنیاد پر سپریم اپیلٹ کورٹ نے نااہل قرار دے دیا ہے۔ اب وہ آخری سب سے بڑی عدالت ہے، اب اس سے زیادہ آگے تو پھر اوپر اللہ کی عدالت ہے۔ تو اب جو ہے الیکشن کمیشن نے اس سپریم اپیلٹ کورٹ کے اس فیصلے کے بعد اب وہاں سوموار کو یہ کہا ہے کہ جی ہم شیڈیول اناؤنس کریں گے، اور وہاں اب ضمنی الیکشن ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں جب کسی کینڈیڈیٹ کو نااہل قرار دے دیا جائے، تو یا تو الیکشن کمیشن ان کے بعد جو دوسرے نمبر کا امیدوار ہوتا ہے اس کو فاتح قرار دے دیتا ہے، اس کو ونر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، یا پھر ضمنی الیکشن ہوتا ہے۔ تو GB کا جو الیکشن کمیشن ہے اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اور اب وہاں ضمنی الیکشن کا اعلان کیا گیا۔ اب وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کس کو ووٹ دے گی، ٹکٹ دے گی، یہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ فدا محمد نشاط تو الیکشن نہیں لڑ سکیں گے جب تک ان کی نااہلی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی، تو وہ تو الیکشن ضمنی الیکشن جو ہے وہ اس کے اندر حصہ نہیں لے پائیں گے۔ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نشستیں ہیں جو 11 ہوئیں، پھر وہ ان کو نیک نام کریم جو ہیں آزاد امیدوار تھے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، وہ شامل ہوئے، 12 ہوئیں۔ اس کے بعد سپریم اپیلٹ کورٹ کے اسٹے کی وجہ سے 3 نشستیں کم ہو گئیں، تو پھر 9 پہ آ گئے۔ تو اس میں سے ایک نشست دوبارہ مل گئی، تو پھر وہ 10 ہوئی، تو اب ایک نشست چلی گئی ہے سکردو والی، تو اب وہ جو ہے وہ دوبارہ سے اب پاکستان پیپلز پارٹی 9 پہ آ گئی۔ اس کے بعد خواتین اور وہ ملا کے تو 13 نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 17 چاہیے ہیں۔ تو جو 4 نشستیں ہیں، ویسے تو 6 ہیں IPP کے پاس، تو جو ان کی نشستیں ہیں وہ اب بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا IPP کی سپورٹ چاہیے حکومت میں، یا مسلم لیگ نون کی جو سپورٹ ہے وہ چاہیے ہے حکومت کی سادہ اکثریت برقرار رکھنے کے لیے۔ اگرچہ جو امجد حسین ایڈوکیٹ ہیں وہ
بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، پورے ایوان نے ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا، اسپیکر بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے، ڈپٹی اسپیکر بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو عددی قوت ہے اپنی اسمبلی کے اندر وہ کم ہو گئی ہے، اور ابھی مزید فیصلے آنے ہیں۔ ایک تو جو ہے ووٹنگ ہونی ہے، 8 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر دوبارہ سے پولنگ ہونی ہے، اس میں جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے جائے گی۔ محمد نسیم جو دیا میر سے جیتے ہیں تو وہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس مل جائے گی۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ توقع کر رہی تھی کہ ہم شاید خود بھی سادہ اکثریت لے لیں یا اس کے قریب پہنچ جائیں، تو اب ایسا ہوتا ہوا ممکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو ساری صورتحال اس وقت وہاں بنی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کافی بڑا دھچکا ہے، اور اب حکومت ہے ان کی، لیکن اس کے باوجود ان کی جو پوزیشن ہے وہ مستحکم نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ان کی جو نشستیں ہیں وہ اس کی تعداد جو ہے وہ کم ہو گئی۔ اگر یہ نشست پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بھی امیدوار یہاں سے کھڑے ہوں گے اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک نشست دوبارہ بڑھ جائے گی، اور اگر یہ نشست وزیر محمد سلیم جیتتے ہیں تو پھر ایک نشست پاکستان پیپلز پارٹی کی کم ہو جائے گی۔ 2020 میں وزیر محمد سلیم آزاد جیتے تھے، پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن جیتے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جائیں یا آئی پی پی میں چلے جائیں، تو یہ ممکنات جو ہیں وہ ہیں، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک الیکشن MWM سے لڑا تھا، جیتے تھے وہ، تو وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں اس حلقے سے، اس دفعہ پھر آزاد حیثیت سے لڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا مسلم لیگ نون اپنا امیدوار کھڑا کرتی ہے یا وہاں مقامی سطح پہ کوئی الائنس بنتا ہے۔ اجمل حسین مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ اگر ہم 2021 یہ جو ابھی نتیجہ ہوا 2026 کے نتائج کی بات کریں تو فدا محمد نشاط کو 6578 ووٹ ملے تھے، وزیر محمد سلیم کو 6353 ووٹ ملے تھے، اور اجمل حسین جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے ان کو 2718 ووٹ جو ہے وہ ملے تھے۔ تو اس طرح 225 ووٹوں کی برتری تھی فدا محمد نشاط کی، لیکن اب ان کو اثاثے چھپانے کے الزام پر نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر جب شیڈیول اناؤنس ہوگا تو پھر وہاں پر جو ہے وہ کون پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار بنتا ہے، کیا فدا محمد نشاط کی فیملی میں سے کوئی آتا ہے یا کوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کسی اور کو یہاں سے ٹکٹ دیتی ہے اور وہ یہاں پہ الیکشن لڑتا ہے، کیونکہ فدا محمد نشاط الیکٹیبل تھے، وہ الیکٹیبل ہیں اور ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی ہے، جس طرح وزیر محمد سلیم کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے اسی طرح ان کا بھی اپنا یہاں پر ذاتی ووٹ بینک ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ضمنی الیکشن کا جب شیڈیول اناؤنس ہوگا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کس کو ٹکٹ دیتی ہے، نون لیگ کس کو میدان میں اتارتی ہے، اور کون سے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ وزیر محمد سلیم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دوبارہ ابھی تک جو گلگت بلتستان میں الیکشن کے بعد کے جیسے زلزلے کے بعد کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں، تو گلگت بلتستان میں الیکشن کے بعد کے آفٹر شاکس جاری ہیں اور وہ رک نہیں رہے ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے پریشان کن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور امجد حسین ایڈوکیٹ صاحب کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کو وہ کس طرح سے قابو پاتے ہیں اور کس طرح باقی لوگوں کو اپنے الائز کو وہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔